بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ جی، آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب ہے آپ کی اقرا اردو۔ اقرا اردو صفحہ نمبر 23۔ اس کا آپ آج مطالعہ کریں گے، حروف کی بدلتی حالت۔ جی، اب اس سے پہلے آپ حروف تہجی کی آدھی اشکال، ٹوٹی ہوئی اشکال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ مختلف ٹوٹی ہوئی اشکال تھیں اور پھر ان کا استعمال تھا لفظ کے شروع میں، آخر میں اور درمیان میں۔ یہ ہم نے صفحہ نمبر 22 پہ پڑھا تھا۔ آج ہم صفحہ نمبر 23 پہ مختلف قاعدے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وہ قاعدے کس طرح آپ کی لکھائی میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ حروف اپنی حالت کس طرح سے بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آڑی لکیر بنانے والے حروف۔ جی، قاعدہ نمبر 1 میں آڑی لکیر بنانے والے حروف ہیں، اور یہ کون سے حروف ہیں؟ ان میں آتے ہیں بے کا خاندان، نون اور چھوٹی ے۔ ٹھیک ہے، بے کے خاندان میں بے، پے، تے، ٹے، سے، اس کے بعد نون اور چھوٹی ے۔ 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو کہ بعض جگہوں پر آڑی لکیر بنا کر اپنی آدھی شکل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی، غور سے سنیے، ساتھ پڑھیے بھی۔ بے کا خاندان، نون اور چھوٹی ے کے بعد اگر لفظ میں جیم کے خاندان کا کوئی حرف یا میم اور ہے میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ حروف بجائے اپنی ابتدائی شکل اختیار کرنے کے ایک ترچھی ڈنڈی نما شکل بناتے ہیں۔ جی، بے کے خاندان، نون اور چھوٹی ے اگر کہیں آئیں گے اور ان کے بعد جیم کے خاندان کا کوئی حرف آ جائے گا یا میم آ جائے گا یا ہے آ جائے گا تو پھر یہ اپنی شکل، چھوٹی شکل جو ہے وہ آڑی لکیر، ترچھی ڈنڈی نما شکل میں آئیں گے، جیسے بجری۔ جی، بے کے بعد جیم ہے اس لیے بجری، تے کے بعد جیم ہے اس لیے تجربہ، بے کے بعد ہے جیم کا خاندان ہی ہے بحری، بے کے بعد خے ہے بخار۔ جی، اور تے کے بعد میم ہے۔ یہاں بتایا گیا تھا نا کہ میم بھی اگر آ جائے، ہے آ جائے یا جیم کے خاندان کا کوئی حرف آ جائے تو یہ ٹیڑھی لکیر بناتے ہیں۔ یہاں سب میں ترچھی لکیر بنا کر یہ حروف ظاہر کیے گئے ہیں۔ جی، تمہارا، ثمر، بہت، نجات، یہاں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مثالیں ہیں جس میں بے کے خاندان، نون اور چھوٹی ے وہ حروف استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے بعد اگر جیم کے خاندان کا میم یا ہے میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر یہ اپنی آدھی شکل ترچھی ڈنڈی نما ظاہر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس شکل میں لکھے جائیں گے، اور یہ وہ قاعدے ہیں جن کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، 5 بار مطالعہ کرنا ہے۔ یہ قاعدے آپ کو لکھائی میں اور آپ کی پڑھائی میں دونوں طرح سے مددگار ہوں گے، اس لیے ان پہ خاص توجہ دینی ہے اور اچھی طرح سے ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔